دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے لداخ کی موجودہ صورتحال پر، کہ ایک معاہدہ ہوا تھا چائنا انڈیا کے درمیان کہ یہ بفر زون ہوگا اور اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ تو اب انڈیا نے اس کو پریمپٹ کہتے ہیں، حالانکہ پریمپشن نہیں ہوئی، انڈیا نے اس معاہدہ کو توڑا ہے۔ اب ہم اس کے دو پہلو پر بات کریں گے، ایک کہ چائنا کو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے اور اس کی فوجی پوزیشن کیا ہوگی، یہ چائنا کیا اسٹریٹجی اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ کہ بھارتیوں کے لیے میں نے مہینہ 2 مہینے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایریا جو ہے یہ اسٹالن برگ کہلائے گا انڈینز کے لیے۔ میں آپ کو اسٹریٹجی بھی بتاتا ہوں، یہ چائنا کے لیے ایک زبردست اسٹریٹجی بن سکتی ہے۔ تو پہلا کام جو چائنا کو کرنا ہے کہ وہ پوری دنیا کی باور کرائے کہ انڈیا نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو خوب اچھالے۔ جیسے بھارتی رونے لگ جاتے ہیں، چائنا کو اب وہ تھوڑا سا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ انڈیا کی طرح روئے تو نہیں، لیکن دنیا کو بتائے، اس کی راہ ہموار کرے آئندہ کے اقدام کے لیے کہ انڈیا نے معاہدے کو توڑا ہے تو اب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب میں آتا ہوں اس کے فوجی مضمرات پر کہ چائنا کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ یہ کالا پوائنٹ جو ہے اور ہیلمٹ ٹاپ جو ہے، کالا ٹاپ اور ہیلمٹ ٹاپ، یہ چائنیز ڈپلائمنٹ جہاں پر ہے یا چائنیز ٹینک جہاں پر کھڑے ہیں وہاں سے اس کا فاصلہ 9-10 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اب انڈین کہہ رہے تھے کہ ہم اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل AGTM سے انڈین اپنا چائنیز کنوائے کو تباہ کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ AGTM کی رینج 6 کلومیٹر سے کبھی زیادہ نہیں ہوتی، 9 کلومیٹر پر تو ان کے ٹینک کھڑے ہیں، تو وہ اوپر سے کیسے چائنیز ٹینک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ٹاپ پر اگر وہ آرٹلری لے جاتے ہیں چینوک وغیرہ کے ذریعے سے تاکہ وہ دور کی جو چائنیز موومنٹ ہے اس کو انگیج کر سکیں، تو ٹاپ پر جو بھی آرٹلری جائے گی وہ ایک سٹنگ ڈک ہوگی چائنیز کے لیے۔ وہ جس وقت بھی چاہیں گے میزائلوں سے اس کو تباہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو بھی کنوائز ہیں انڈینز سپلائز، تو چائنیز ان کو روک سکیں گے، یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے جو اہم چیز وہ پلے کرنے والی ہے وہ ہے ایئر سپیریورٹی۔ چائنا جیسا کہ ڈپلائے کر رہا ہے یہ سیم میزائلز، سرفیس ٹو ایئر میزائلز، اس کے بعد بہت اچھے ہیں، تو یہ along LOC سرفیس میزائلز، یہ بھارتی جو بھی ایئر اٹیکس ہوں گے ان کو انگیج کریں گے، اور پھر جواب پر چائنیز ایئر کرافٹ جو بھی انڈینز ڈپلائمنٹ ہے کالا ٹاپ پر اور دوسری ہیلمٹ ٹاپ پر، اس کو بنکر بسٹر بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو ایک چپے پر جسے کہتے ہیں نا صفائی کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب یہ چائنا کو ایک موقع دینا چاہیے کہ آپ کو اتنا عرصہ دیا جاتا ہے کہ آپ اکثر میں وِدڈرا کریں، نہیں تو ہم مجبور ہوں گے کہ آپ سے یہ علاقہ خالی کرائیں۔ اس کے بعد پھر اوفینسو شروع ہوگا۔ اب انڈین ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ انڈین ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کوئی ان ٹاپ پر ایسی موویبل آرٹلری کو نہیں لے جا سکتے، اگر لے جائیں گے تو یہ ایکسٹرن ڈک ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ٹاپس کو سپلائز تو جانی نیچے سے، اور اگر ایئر فورس ان سپلائز کو کاٹے گی تو پھر یہ تھوڑے ہی دنوں میں، ہفتہ 10 دن میں یہ سردی کی موت مریں گے۔ تو چائنا کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، ان کو موقع دیں کہ اپنے وعدے پر عمل کریں، دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں بھارتی غیر سنجیدگی کا، اور پھر یہ اوفینسو اپنائیں۔ ایئر ڈیفینس ان کا بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں
چائنیز کے اپنے جو بھی ہمسائے ممالک ہیں ان سے ریفیولنگ کی معاہدے کریں کہ ہم ریفیول کریں گے، اور کوئی کیجولٹیز ہوں تو ان کے لیے جو امداد ہے، طبی امداد، وہ انسانی بنیادوں پر ملتی ہے۔ یہ معاہدہ ان کو فوراً کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ چائنیز کے لیے یہ تمام معاملہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو نہ ہی ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی۔ اب یہ معاہدے کو توڑ کر انڈیا نے خود اپنے لیے ایک جال بنا ہے، اور یہ بھارتی افواج جو بھی وکاس ریجمنٹ ہے، یہ اب چائنیز رحم و کرم پر ہو سکتی ہے اگر یہ اس اسٹریٹجی پر عمل کیا جائے۔ وہ اٹیک کے لیے جو بھی انڈین ٹینکس ہیں ان کا صفایا ہو سکتا ہے، اور یہ پھر گراؤنڈ آفینسو اور ایئر اٹیک، یہ ان دونوں چوٹیوں پر بھارت کی صفائی کا موجب بن سکتا ہے۔